شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں معلمہ رافعہ رشید کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی حالت ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے۔ وہ چراغ ایک قندیل میں ہے اور وہ قندیل ایسا صاف اور شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو۔ وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ درخت زیتون کا درخت ہے جو کسی آڑ کے، نہ پورب رخ کے اور نہ ہی پشم رخ کے۔ اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود ہی جل اٹھے گا۔ نور علی نور ہے، نور تو آخر اللہ ہی کی طرف تک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور تک جس کو چاہتا ہے راہ ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف مثالیں بیان کرتا فرمائے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلیں کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ السلام علیکم، میں آپ کی میزبان مدیحہ رانا خان۔ حاضرین محفل، کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک و قوم کی ترقی اس کی عوام کی بدولت ہوتی ہے، بلا شبہ نوجوان نسل کی بدولت ہوتی ہے۔ زرخیز دماغ، تعلیم و تربیت یافتہ افرادی قوت ملک کی ترقی کا اصل راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جس میں جسم بھی شامل ہے۔ جسم کا ہر حصہ انمول ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ذرا سوچئے، اگر تندرست جسم ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائے گا تو تندرست جسم کس کام کا ہے؟ ایسے ذہنی مریض اپنے لیے، اپنے خاندان اور ملک و قوم کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہ معذوری پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پھر انسان بذات خود مٹی کے لوتھڑے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔
ہمارا یہ IMH کا ادارہ معاشرے سے ایسے ذہنی انتشار کا شکار افراد کی رہنمائی کرتا ہے. یہاں ماہر نفسیات کی تربیت کے ذریعے انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ ایسے افراد کی ذہنی صحت کو بحال کر سکیں. ہماری ان کاوشوں سے اگر ذہنی امراض سے دوچار افراد نارمل زندگی میں واپس آئیں گے تو وہ اپنے لیے اور ملک و قوم کے لیے اثاثہ ثابت ہوں گے. اسی عزم کے ساتھ IMH آج جشن آزادی منا رہا ہے اور پوری قوم کو 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہے. اس موقع پر ہم نے نوجوانوں کو موضوع بنایا ہے اور ایک آن لائن مباحثے کے مقابلے کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے نوجوانوں میں بڑھتا ذہنی تناؤ، کیا اس کی وجہ مقابلے کا رجحان ہے یا ان کی منفی سوچ. مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی، قارئین اور IMH کی صدر محترمہ عشرت نورین صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میڈم، ہم آپ کی آمد اور اس پروقار تقریب کے انعقاد کے لیے شکر گزار ہیں. آپ سب کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے. آئیے میں آپ سے اپنے معزز ججز کا تعارف کرواتی چلوں. آج کے ہمارے مہمان خصوصی پاکستان کی مایہ ناز شخصیات میں سے چند ایک ہیں. آج کی ہماری پہلی معزز جج محترمہ صباحت یاسمین ملک صاحبہ ہیں، جنہوں نے اپنے ہر تعلیمی سال تقریری مقابلوں اور مباحثوں میں حصہ لیا. بہت سارے انٹر اسکول، انٹر کالجز اور پھر آل پاکستان مقابلے بھی جیتے. محترمہ اردو زبان سے خاص الخاص عقیدت اور محبت رکھتی ہیں. آپ نے ناول نگاری اور افسانہ نگاری بھی کی ہے. پچھلے 11 برس سے اردو مباحثوں اور تقریروں کے مقابلے میں بطور جج اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہے. اردو کی ماسٹر ٹرینر اور بزنس ویمن بھی ہیں. آپ کی آمد کا بے حد شکریہ میڈم. آج کے ہمارے دوسرے معزز جج محترم حیدر علی بیگ صاحب ہیں، جو کہ ہزارہ نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین ہیں، کوہستان TV کے بھی چیئرمین ہیں، ریفارمسٹ آرگنائزیشن کے صدر اور ایک نامور بزنس مین ہیں. سر، آپ کی آمد کا شکریہ. آج کے ہمارے تیسرے معزز جج محترم سید حسن گیلانی صاحب ہیں، جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر، آئیلیٹس ٹرینر اور ساتھ ساتھ انگریزی مباحثوں اور تقریروں کے مقابلے میں بطور جج بھی اپنے فرائض انجام دے رہے. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات اس پروقار تقریب کے لیے صرف کیے. چلیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. مقابلے کے آغاز سے پہلے میں آپ کو مقابلے کے اصول و ضوابط سے آگاہ کرتی چلوں. نمبر 1، ہر امیدوار کے پاس ٹوٹل 3 منٹ ہوں گے. نمبر 2، نازیبا الفاظ کا استعمال ممنوع ہے. اور نمبر 3، سیاسی اداروں اور شخصیات کو مرود الزام ٹھہرانا ممنوع ہے. مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں محترم عبد القدیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں. کسی نے خوب کہا تھا، اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلو. اسی لیے کونسلر سائیکالوجسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں ویسا محسوس کرتے ہیں، اور جو ہم محسوس کرتے ہیں ویسا سر انجام دیتے ہیں. منفی سوچ ہماری انسانی سوچ کو معاف کر دیتی ہے. جو مثبت سوچ ہمیشہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. منفی سوچ ہی ایسی سوچ ہے جو ہمارے اندر اضطراب پیدا کرتی ہے. اسی لیے جناب صدر مجھے کہنے دیجئے کہ منفی سوچ ہی نوجوانوں میں منفی سوچ ہی نوجوانوں میں ذہنی تناؤ پیدا کر رہی ہے. منفی سوچ انسان میں اضطراب پیدا کرتی ہے، جس سے سکون قلب ختم ہو جاتا ہے اور انسان فیصلہ کرنے کی سخت ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنی طاقت اور امید کو کھو دیتا ہے، اور امید کے لیے مذہب اسلام میں کفر کا درجہ دیا گیا ہے. اسی لیے واصف علی واصف نے فرمایا تھا، آدھا راستہ طے کر آیا، اب کیا سوچ رہا آخر. انجانی منزل کی جانب چلتا جائے یا واپس ہو جائے، سوچ کے ہی آغاز کیا تھا، سوچ کے ہی آغاز کیا تھا. 100 رستوں سے ایک رستہ چنا تھا، اور اب سوچ ہی روک رہی ہے. آگے میں تاریکی ہے، لوٹ کے جانا مشکل ہے. سوچ کا سورج ڈوب رہا ہے،
ایسے راہی کی منزل ہے آدھا راستہ. شکریہ. بہت خوب. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ یسیرہ مریم کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال پہ بات کریں. السلام علیکم. جناب صدر، نوجوان نسل میں بڑھتا ذہنی دباؤ دور حاضر کا ایک سنگین مسئلہ ہے، اور اس بات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس مسئلے کو منظر عام پر لانا اور اس کی اصل وجہ کو جاننا ہی اس کا واحد حل ہے، کیونکہ نوجوان نسل ہی قوموں کی بقا کی ضامن ہوتی ہے، اور جب یہی نوجوان نسل ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے تو محض ایک مریض معاشرے کو تشکیل دیتی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جناب اعلیٰ، میرے نزدیک اس مسئلے کی اہم وجہ نوجوان نسل میں بڑھتا ہوا مقابلے کا رجحان ہی ہے. موجودہ دور میں جہاں سائنس اور دیگر علوم نے بے پناہ ترقی کی منازل طے کی ہیں، وہی نوجوان نسل بھی ترقی کی منازل کو طے کرتی ہوئی کہیں آگے نکل گئی ہے، جس کے نتیجے میں مقابلے کا رجحان بڑھتا گیا ہے اور وہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو گئی ہے. میں اپنے دلائل کو اقبال کے ان اشعار کی روشنی میں واضح کروں گی کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے نماز عشق کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا. آج کی نوجوان نسل بھی اسی کشمکش کا شکار ہے. کسی کو مواقع میسر ہیں تو راہ نہیں ملتی، کسی کو راہ ملتی ہے تو چاہ نہیں ملتی، اور کسی کو اس راہ پر چل کر بھی منزل نہیں ملتی. غرض یہ کہ ہر کوئی اس مقابلے کے رجحان میں رویا. جناب اعلیٰ، میرے نزدیک مقابلے کا بڑھتا رجحان ہی ذہنی دباؤ کا اصل وجہ ہے، کیونکہ مقابلے کے دور میں اول آنے کی جدوجہد میں ہر کوئی اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ اپنے مدار سے ہٹنے لگا ہے، صحیح اور غلط کا فرق بھول چکا ہے، اور وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھی بھول چکا ہے. وہ زندگی کے دور میں خود کو تو کہیں کھو بیٹھا ہے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. جب آج کا نوجوان اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے بھی اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتا، جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اور اپنے والدین کے خوابوں کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ خودکشی کر لیتا ہے. BBC کے مطابق نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی خودکشی کی شرح کی اصل وجہ ان میں بڑھتا ہوا مقابلے کا رجحان اور ذہنی دباؤ ہی ہے. جب ایک نوجوان اتنے نمبر لینے 95% نمبر حاصل کرنے کے باوجود ڈاکٹر نہیں بن پاتا، انجینئر نہیں بن پاتا، نوکری حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ نشستیں 3000 اور مقابلہ وار 2.5 لاکھ، اور یہ مقابلہ ہر سال بڑھتا جاتا ہے تو وہ کیا کرے، ذہنی دباؤ کا شکار ہی ہو جاتا ہے. ایسے میں سوال کرتی ہوں کہ قصوروار کون؟ وہ بچہ جس نے محنت کی، وہ باپ جس نے اسے پال پوس کے بڑا کیا اور امید کی کہ وہ اس کا سہارا بنے گا، یا وہ ماں جس نے اس کے لیے دعائیں کی، یا یہ سسٹم اور مقابلے کا بڑھتا ہوا رجحان جس نے اسے کچل ڈالا اور محض ایک ذہنی مریض بنا ڈالا. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کے جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. بہت خوب، ماشاءاللہ. خام ہے جب تک کہ ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اب میں دعوت دیتی ہوں محترم سید کامران ہاشمی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو اسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ. جناب صدر محفل، معزز جج صاحبان اور سامعین گرامی، السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے منفی سوچ. جناب والا، منفی سوچ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی شخصیت کو بھی منفی بنا دیتی ہے. منفی سوچ انسان کی شخصیت پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ انسان کی شخصیت ہی اکثر بدل جاتی ہے. جناب والا، مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ جو دنیا ہم نے اپنی بنا رکھی ہے وہ ہماری سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنی سوچ کو تبدیل کیے بنا ہم اپنی دنیا کو بدل نہیں سکتے. اس قول کے پیش نظر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کے اثرات کس حد تک اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. جناب والا، منفی سوچ ایک ایسا ناسور ہے جو انسان کی صحت، دل اور دماغ کو ناقص کر دیتا ہے، جس کے تحت بعض اوقات انسان ڈپریشن جیسے سنگین مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ذہنی مریض بن جاتا ہے.
جناب صدر، ایک معروف لاطینی کہاوت ہے کہ اگر تم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ سوچ انسانی زندگی کے اہم ترین عوامل میں سے اب ویسے ہی ہے جیسے اب کی سوچ ہے۔ سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، مثبت یا منفی۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں منفی سوچ کی، تو جناب والا منفی سوچ کسی بھی انسان کے ذہن میں آخر کیوں جنم لیتی ہے کیوں؟ کوئی بھی انسان پیدائشی اور فطری طور پر منفی سوچ لیے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ منفی سوچ انسان کے ذہن میں بہت سارے انچاہے ناگوار واقعات و حادثات، نا امیدی اور ناکامیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے، جو انسان کی زندگی پر اس قدر برے اثرات چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر انسان منفی سوچ جیسے سنگین مرض کو اپنے ذہن اور شخصیت پر حاوی کر لیتا ہے۔ جناب صدر، چلو میں آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ ایک پورا سمندر ایک چھوٹی سی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک اس کا پانی کشتی کے اندر نہ جائے۔ تو بالکل اس طرح جناب والا، بالکل اس طرح پوری دنیا کی منفی چیزیں، پوری دنیا کی نگیٹیوٹی مل کر بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا جب آپ خود اس نگیٹیوٹی کو اپنے وجود کے اندر نہ آنے دے۔ پلا ایسا ہے، پلا ویسا ہے، پلا ایسا ہے، پلا ویسا ہے، اے انسان ذرا سوچ کر تو خود کیسا ہے۔ سامعین گرامی، منفی سوچ سے چھٹکارا تبھی حاصل کیا جاتا ہے جب انسان اپنے اندر مثبت تبدیلی لائے، مثلا اچھا مثبت سوچنا شروع کرے، ماہر نفسیات سے رجوع کرے، کیونکہ ماہر نفسیات انسان کی منفی سوچ کے پس منظر حالات و واقعات کا بہترین انداز سے مشاہدہ کر کے اور پھر علاج کر کے انسان کو نارمل اور مثبت زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھے اگر تو زمانے کو اپنی نظر سے، افلاک منور ہو تیرے نور سحر سے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اسما پاکستان۔ نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب صدر اور میرے عزیزان وطن، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا وہ ہے نوجوانوں میں بڑھتا ذہنی تناؤ، جس کی وجہ مقابلے کا رجحان ہے۔ جناب اعلیٰ، ایک سوال آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سوال جو میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر میرے ذہن میں بار بار ابھرتا ہے کہ جس قوم کی وراثت پر دنیا راج کر رہی ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو ذہنی تناؤ کیسے ہو گیا؟ جناب اعلیٰ، سب سے اہم اور فکر کا نقطہ یہ ہے کہ آج کو نوجوان کیوں ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ اس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ والدین کا اپنی اولاد سے مایوس نظر آنا اور تعلیمی اداروں کا بے بنیاد بوجھ۔ جناب اعلیٰ، یہ مقابلے بازی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مقابلے بازی کی نظر کئی نوجوانوں کی قیمتی جانیں ہو گئیں۔ جناب اعلیٰ، جناب صدر، ایک دردناک واقعہ جو ہم سب کو رلا دیتا ہے۔ چمن کا وہ پھول جس کو کھلنا تھا ابھی باغ میں، وہ سیف اللہ جمیل جو اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اپنے اندر نہ جانے کتنی ہمت پیدا کر رہا تھا کہ اس کو بھی مقابلے بازی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ جناب اعلیٰ، ابھی حال میں ایک ملتان کی نوجوان لڑکی بھی اسی مقابلے بازی کی نظر ہو گئی اور اپنے ادھورے خواب چھوڑ کے چل بسی۔ محترم مہمان گرامی، تھوڑا غور کرنے کا مقام آ گیا کہ ہمارا آشیانہ بکھر رہا ہے۔ جس وقت ہمارے نوجوانوں کو اپنے ملک کا بیڑا اٹھانے کے قابل ہونا تھا، اس وقت ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ جناب صدر، ہمیں اب اس مقام پہ سوچنا نہیں بلکہ کوئی لائے عمل کرنا ہوگا۔ اپنے چراغوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہوگا۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو ان کی قابلیت اور ہنر سے روشنا کروایا جائے، ورنہ ہمارے چراغ بجھنے کے قریب ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ بہت خوب۔ دریا متلاطم ہو تیری موجے گھر سے، شرمندہ ہو فطرت اعجاز ہنر سے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں حارث مغل کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ہاتھ میں قلم میرے ذہن میں اجالا، کیا دے سکے گا کوئی ظلمتوں کا پانی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. ہر انسان سوچتا ہے، سوچنا انسان کی جبلت میں شامل ہے. ہماری سوچ کبھی منفی ہوتی ہے تو کبھی مثبت سوچ کی طرح منفی سوچ بھی ایک عام ذہنی رویہ ہے جو انسان کے ذہن پر اس کی اپنی ذات کا یا کسی اور چیز کا سیاہ پہلو، غیر منطقی خیالات یا کسی غیر منصر نظریات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ہم سب اپنی سوچ کی پیداوار ہیں. ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں لامحدود صلاحیتوں سے پیدا فرماتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہمیں اپنی خامیوں کا اندازہ ہوتا ہے. تو کیا میرا رب ظالم ہے جو اس نے مجھے ان خامیوں کے ساتھ پیدا کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں. لیکن در حقیقت ایسا ہے کہ ہماری چھوٹی سوچ سوچ کے باعث ہم اپنے خود کو بھیانک قسم منفی سوچ امید کے جو ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے. آج کے ہر نوجوان میں بدترین توقع، غلیظ ذہنیت، گستاخانہ رویہ، خوف و ہراس، طنز و توہین، عدم اعتمادی، عدم تحفظ جیسی ہزاروں اخلاقی بیماریاں والا کوئی اور نہیں. زمانہ بیت گیا، اپنی سوچ کے مندر میں ہم ایک چھوٹی پرید کی گھنٹی ٹانگے اپنی ذات کو بوجھ رہے ہیں. میرے نزدیک موجودہ نوجوانوں میں بڑھتا ہوا ذہنی تناؤ مقابلے کا رجحان نہیں بلکہ منفی سوچ کا نتیجہ ہے. عام طور پر انسان کو پتہ نہیں لگتا اور وہ غیر محسوس طریقے سے اپنے اندر کی منفی سوچ سے منفی رویوں تک کا سفر کرتا ہے اور ذہنی تناؤ جیسی خطرناک بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. جناب صدر، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں. وقت حاضر کی اشد ضرورت ہے کہ انسان آج کے نوجوانوں کو مثبت سوچ کو اپنائے اور اسلامی تعلیمات میں چھپے خزانوں کو تلاش کرے اور اپنی زندگی میں اسے لاگو کرے. اور یہی ذہنی تناؤ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تمام امراض کا واحد علاج ہے. خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. شکریہ. ماشاءاللہ، بہترین، بہت بہترین. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. اب میں دعوت دینا چاہوں گی آصف علی خان کو. جی السلام علیکم. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. فرض کریں علی کو 2 کلومیٹر کی دوڑ لگانی ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کس صورت میں جلد بھاگ لے گا. نمبر 1 جب وہ اکیلا بھاگے گا، نمبر 2 جب اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے. جی یقیناً جب اس کا مقابلہ کرایا جائے گا. جناب والا، یہ مقابلہ ہی ہے جو ہمیں بہتر سے بہتر بننے پر مجبور کر دیتا ہے. تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز تاں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. یہ مقابلہ میرا میرے سے کل سے ہے اور تمہارا تمہارے کل سے ہے. جناب والا، دوسروں سے خود کا موازنہ کرنے کے بجائے کبھی ہم نے یہ بات سوچی کہ پچھلے 1 سال یا 1 ماہ کے اندر ہم نے کیا نیا سیکھا؟ ہمارے اندر کیا کوئی نئی تبدیلی آئی؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں سوچا ہوگا. لیکن جناب والا، آج کے نوجوان بچے دوسروں کی گاڑی، ان کی دولت، ان کی تعلیم کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور کئی گھنٹے سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور اپنے اندر بزدلی اور احساس کمتری پیدا کرتے ہیں اور یہ چیز ان سے ان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. بقول اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. لیکن جناب والا، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی. ہمارے اسلام نے ہمیں شکر الحمدللہ کہنا اور حسد کے بجائے رشک کرنے کا درس دیا. اسی لیے اپنے بہترین روپ کو اپنانے کی خاطر بڑے بڑے مقابلوں میں شرکت کریں تاکہ آپ کی قابلیت کی وسعت کو بلندی ملے. مجھے سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں آخر میں ایک شعر کہوں گا.
عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. جی بہت شکریہ. آپ سب سے درخواست ہے کہ نتائج کے مرتب ہونے اور حتمی فیصلے تک انتظار کریں. ہمارے ساتھ رہیے. صدر علی بیگ کو کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں. السلام علیکم جی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ عشرت، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور باقی جتنے بھی پارٹیسپینٹس تھے سب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور کوشش کی کہ وہ ہمیں اپنے خیالات کے بارے میں آگاہ کر سکیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں منفی سوچ کے کیا رد عمل ہے، اس کی کیا نتائج ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اتنے مسائل ہیں، ہر معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں ویسے تو، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مسائل کی تعداد آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، اور ان سب کا جو آغاز ہے وہ سب سوچ سے ہو رہا ہے. کیونکہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نگیٹیوٹی کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو اتنا دکھایا جاتا ہے بڑھا چڑھا کر کے ہمارے نیگیٹیوٹی یا منفی سوچ ہی زیادہ تر سامنے آتی ہے. پازیٹیوٹی کے بارے میں نہ اتنی بات آتی ہے، نہ اس کو اتنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، نہ ہم اس کو اتنا اون کرتے ہیں، نہ ہم اس کو اون کرنے دیتے ہیں. ہم جب بھی کوئی دوستوں کی محفل بیٹھے گی یا ڈرائنگ روم میں پالیٹکس کی بات ہوگی یا کسی بھی جگہ پہ کچھ 2-4 لوگ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ منفی سے منفی چیز کو ڈسکس کریں گے، وہ کبھی کسی مثبت چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے میٹرس اسی طرح سے بن چکے ہیں. تو یہ اچھی کاوش ہے عشرت آپ کی طرف سے کہ آپ ہماری آگے آنے والی جنریشنز ہیں ان کو تھرو ڈیبیٹس، تھرو اسپیچز، تھرو ڈفرینٹ کانٹیسٹ ان میں آگاہی دیں، اویئرنیس کریٹ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنی سوچ پہ کام کر سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ جیسے کسی نے یہاں پہ شعر بھی پڑھا تھا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد کی ایکول رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے اسٹارٹ، اور اپنے آپ سے جب آپ اسٹارٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی سوچ سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ سے جب اسٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد تبھی آپ اپنے آپ کو چینج کرنے میں قابل ہوں گے، اور اس کے بعد جا کے آپ اپنی سوسائٹی کو چینج کر سکیں گے. اوور آل اگر ہم چینج کی بات کریں، ہر بندہ چینج چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، لیکن وہ خود کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک میں نے چھوٹا سا سروے کیا جس میں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ مجھے پاکستان کے بارے میں کوئی یا پاکستانی لوگوں کے بارے میں کوئی 5 اچھی چیزیں بتائیں. تو 2 سے 3 چیزیں بتاتے تھے وہ ایک دم سے، اور باقی اس کے بعد فل سٹاپ لگ جاتا تھا کہ وہ سوچنے میں پڑ جاتے تھے کہ کون سی ایسی پازیٹیو چیزیں پاکستان کے بارے میں جو وہ بتا سکے. جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ مجھے پاکستان کے بارے میں کوئی 5 نیگیٹو باتیں بتائیں یا پاکستانی لوگوں کے بارے میں کچھ 5 نیگیٹو باتیں بتائیں، تو وہ ایک سانس میں مجھے 10 سے 12 نیگیٹو پوائنٹس بتاتے تھے. تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ہم منفی چیزوں میں، نیگیٹیوٹی میں اتنا دھس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے، ایک ہی بات ہے، ہر جگہ پہ نیگیٹیوٹی ہے تو ہم جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں وہی باہر آتا ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے بٹ goes in comes out، تو جو اندر جا رہا ہے وہی باہر آ رہا ہے. جب نیگیٹیوٹی اندر جا رہی ہے تو نیگیٹیوٹی ہی باہر ہے. تو اس کا سمپل سا حل یہ ہے، سمپل سا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا شروع کریں، مثبت چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کریں، مثبت چیزوں کے بارے میں سیلیبریٹ کرنا شروع کریں. اگر کوئی مثبت کام کر رہا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کر سیلیبریٹ کریں. تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے، آنے والے چند وقتوں میں وہ ایک بڑا مثبت معاشرہ بن کر سامنے آئے. تھینک یو سو مچ ونس اگین عشرت، اور اس طرح کے مزید مقابلے آپ کرواتے رہیں تاکہ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی طرف سے ایک اچھا پیغام بھی جائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ سر. اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ صباحت یاسمین ملک صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی
IMH کی ٹیم کا، خاص طور پہ محترمہ عشرت ناہید صاحبہ کا. یہ یقیناً آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے اس سب کا فخریہ حصہ بننے کا موقع ملا. بہت اچھا، بڑا خوبی سے آپ نے اس سارے سسٹم کو کیا ہے. اور جو شرکا ہیں، سب سے پہلے ان کی بات کی جائے. عبد القدیر نے بڑی اچھی کاوش کی. ان کے دلائل کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بڑی سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی ہے، ہر ایک کے لیے بڑا آسان تھا ان کو سمجھنا. اس کے بعد یسرا ہے. یسرا نے اتنے ٹھوس دلائل پیش کیے. ان کی سب سے بڑی خوبی میں یہ کہوں گی تھرو آؤٹ رہی ہے کہ انہوں نے بہت محنت سے سارے چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی اور بڑی اچھی طرح سے بیان کیا ہے. سید کامران ہاشمی، انہوں نے بھی اپنے نقطہ نظر کو بڑی خوبی سے بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا. اور آسما کی جو سب سے اچھی بات رہی ہے، ان کا اتار چڑھاؤ اتنا مثالی تھا کہ اس میں ترنم اور لے فیل ہو رہی تھی، ایک موسیقیت تھی اس پہ. اور حارث مغل، جن کی جو انداز بیاں ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بے حد پسند آیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ ترقی دے. ماشاءاللہ تمام شرکاء نے بہت محنت کی ہوئی تھی اس پر، اور بڑی خوبی سے انہوں نے اپنی اس چیز کے ساتھ انصاف کیا اور مقرر ہونے کا حق ادا کیا. آصف علی خان نے بھی بہت اچھی اور ہیلدی جو ہے نا وہ اپنی نقطہ نگاہ کو، اپنی تقریر کو پیش کیا اس طرح سے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر سے IMH کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گی. یہ ادارہ ذہنی صحت کے حوالے سے سال بھر اپنی خدمات تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے اگست کو ویلکم کہا ہے، یا جس طرح سے انہوں نے یوم آزادی کی سیلیبریشن کی ہے، وہ نہایت قابل تعریف ہے. میں موضوع چننے سے لے کر اور باقی دیگر انتظامات تک میں نے تھرو آؤٹ ان کا جوش و ولولہ دیکھا ہے، ان کی عقیدتوں اور محبتوں کی گواہ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی تعمیری جوش و جذبہ کے ساتھ ہر سال یوم آزادی منایا کریں. تو جو موضوع کا چناؤ ہے، حالات حاضرہ کے تناظر میں انہوں نے ایک سلگتا ہوا موضوع چن کر بچوں کے سامنے رکھا. یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پہ بات چیت کیا جانا ضروری تھا، جس کے متعلق آگہی بہت ضروری تھی. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہو گئی. اس فورم پہ مقررین کو ایک نہایت اچھا ریسپیکٹیبل پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں ہم اپنے ملک کے مفاد میں ان کا بہتر سے بہترین طریقے سے استعمال کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا جوش و جذبہ صرف جوش و جذبہ نہیں ہو، وہ تعمیری جوش و جذبہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یوم آزادی اس شان سے منانا نصیب فرمائے کہ اس میں ہم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول تو نچھاور کریں ہی، لیکن کوئی سبز ہلالی پرچم زمین بوس ہوا نظر نہ آئے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ میم. اب میں دعوت دیتی ہوں محترم سید حسن گیلانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم ٹو آل آف یو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آواز آ رہی ہے آپ کو سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس کہ اس طرح کی ڈبیٹ کا پارٹ بنایا ہمیں، اور ویری آسم ٹاپک ڈسکس کیا گیا آج. اور بینگ اے سائیکالوجسٹ اور بینگ این ایجوکیشنل تھنگ، میں یہی وے میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ ٹاپک ایک برننگ ہارٹ ایک ڈسکشن ٹاپک تھا ہماری سوسائٹی کا، اور اس کو ڈسکس کرنا ایک بہت اچھی بات تھی. تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اسپیچز. بہت اچھا اسپیچ سب بچوں نے کیا، بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، بہت اچھی اپنی رائے کا اظہار کیا لوگوں نے بھی اس میں. بٹ آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ ون تھنگ. مجھے جو کچھ کمیاں وہاں پہ محسوس ہوئی وہ یہ تھیں کہ اگر کچھ تکمیل کے حوالے سے کچھ بہتر کیا جاتا ہے اس چیز کو، اگر کچھ ایسے پوائنٹس
दिए जाते कि टॉपिक अगर डिस्कस किया जा रहा है तो कुछ ऐसी कॉम्प्लीशन वेज या वर्ड्स ऐसे दिए जाते जहां से हमें पता लगता कि अच्छा इन चीज़ों को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं एक माशरे के अंदर. अगर हमारे पास ये चीज़ें पाई जाती हैं तो हाउ कैन वी रिजॉल्व दीज थिंग्स इन आवर फ्रॉम आवर सोसाइटी बेसिकली. तो फर्स्ट अगर बात करते हैं कि मनफी सोच और हमारे पास यहाँ पे मुकाबले का रुझान, तो ये तो बचपन ही से हमें घरों से सिखाई जाती हैं चीज़ें कि मुकाबला कैसे करना है. और मनफी तासुरात तो हम बचपन ही से बीइंग पेरेंट्स लगाना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि एक बच्चा भी पढ़ के घर नहीं वापस आता तो उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारे उस कजन से तुमने मार्क्स कम क्यों लिए, तुम उस अपने फलाने पुप्पो के बच्चे से तुमने ज्यादा मार्क्स लेने हैं. तो एक बच्चे को जब वो फीड अप हम इस चीज से करवाते हैं कि तुम तालीम हासिल नहीं कर रहे हो, बेसिकली तुम मुकाबला कर रहे हो बेसिकली अपने पूरे के पूरे खानदान का, तो बच्चे को इस शुरू से ही ये चीजें जब सिखाई जाती हैं माशरे के अंदर, और इसी तरह जब वो ये चीजें अपने दिमाग में रखता है तो उसकी चीजों के अंदर एक मनफी तासुरात उसके ज़हन के अंदर वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. तो ये चीजें हमें how we can control them, being parents, हमें being teachers, being a guider in society, हम इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो हम इस तरह खत्म कर सकते हैं कि हम अगले बंदे को ये बताएं मुकाबला भी जरूरी है माशरे के अंदर, मगर उस मुकाबले का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने जहन के अंदर एक मनफी सोच को डेवलप कर लो या आप उस तरीके से अगले के साथ मुकाबला इस हद तक लेके चले जाओ कि आप अपने आप को हर्टिंग सिचुएशंस के अंदर लेके चले जाओ. आपने बहुत सारी ऐसी जगहों में देखा होगा. लास्ट ईयर आई वाज लुकिंग एट एक न्यूज़ भी मिली थी हमें कि कॉम्पिटिशन्स के अंदर हारने की वजह से लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं. वो हमें किसने समझाना है, हम उन लोगों को किसने समझाना है कि मुकाबला का मतलब ये नहीं होता कि आप हारते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी साथ हार जाएं. तो एक बीइंग गाइडर, बीइंग टीचर, बीइंग पेरेंट, वी शुड ट्राई टू टीच आवर चिल्ड्रन के मुकाबले का मतलब जस्ट अच्छा प्रेजेंट करना होता है. इसका मतलब रिजल्ट देना नहीं होता कि रिजल्ट क्या आता है आपके पास. तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जिनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए बीइंग टीचर. और एक अगर हदीस को देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शिर्क अकबर के बाद अपनी कौम के अंदर जो सबसे बड़ी जो मुझे एक डर है किसी चीज का तो वो शिर्क असगर का है. तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा शिर्क असगर, क्या है वो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रयाकारी. और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर ये जो हम रयाकारी के तौर के ऊपर चीजों को दिखाते हैं, इस चीज के अंदर एक मुकाबले का बहुत बड़ा रुझान हमारे सामने आता है. रयाकारी क्या कि मैं एक पिज्जा खा रहा हूँ, मैं 6 बंदों के साथ बैठा मैं पिज्जा खाता हूँ, मेरे दोस्त वो स्टेटस मेरा देखते हैं तो वो एक मुकाबले का रुझान बनता है कि ये एक पिज्जा खा रहा है तो मैं 2 खाऊंगा, मैं 3 खाते हुए मैं पिक्चर लगाऊंगा. तो ये चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, हमें ये बताना पड़ेगा कि ये सारी चीजों से कैसे दूर हो जाता है. तो थैंक यू सो मच. मैं यहाँ पे डिस्कशन ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस. और मैं ये चाहता हूँ कि मिस इशरत बीइंग CEO ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हमें वो इस चीज के बारे में कुछ गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करें कि इन चीजों से कैसे वो दूर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे वो एक पॉजिटिविटी के अंदर वो लेके जा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द कंपटीशन. अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह सर. मुकाबले के नताइज के हतमी फैसले के ऐलान का वक्त हुआ जाता है. इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं. अब मैं दावत देती हूँ मोहतरमा इशरत नौरीन साहिबा को कि वो आए और उम्मीदवारों में इनाम तकसीम करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे. और सबसे पहले तो मैं क्या बताऊं कि मेरी खुशी का क्या आलम है, ठीक है, कि एक इतनी अच्छी इस तरीके से ये जो कंपटीशन है, ठीक है, इसको एंड किया गया. स्टार्ट से एंड तक मैंने बड़ा एंजॉय किया और रिजल्ट बताऊंगी लेकिन एंड पे बताऊंगी. पहले कुछ चीजें मैं जरूर यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, ठीक है. अगर आप लोगों ने स्पीच करी है, ठीक है, डिबेट की है, ठीक है, आपने यहाँ पे मुकाबले में आए हो, मुकाबले में आना भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है. अब देखिए हमारे IMH और IMH1 अकेडमी में 2 में हमारे पास 5000 अबव लोग हैं, ठीक है. अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो, ट्विटर पे देखो, यूट्यूब पे देखो, अकेडमीज में देखो, हम लोगों ने कितने लोगों को एंगेज किया हुआ है, ठीक है. बहुत सारे आते हैं, 60-70 लोग जो है वो हमारे कोर्सेज में आते हैं. लेकिन उन सारे लोगों में से सिर्फ आप 6 आए हो इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि आप सब विनर हो,
ठीक है, कोई एक बच्चा विनर नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई एक बच्चा, हाँ हम अगर प्राइज दे रहे हैं ठीक है वो इस वजह से दे रहे हैं कि उसने अगर आपसे ज्यादा कंटेंट बेहतर लेकर आया, ठीक है, मवाद उसका बेहतर है, उसकी मेहनत आ रही है, अगर उसने 4 मिनट 5 मिनट 1 घंटा आपसे ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो हमें थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके 6 के 6 लोगों को बोलूंगी, ठीक है, चाहे वो अब्दुल कबीर है, ठीक है, आप तो मेरे स्टूडेंट भी रहे हो, हारिस है, ठीक है, अस्मा है, उसके बाद बाकी जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी 6 के 6 सबको कहूंगी आप सब विनर हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हार गया है, ठीक है, कोई जीत गया है, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं रखना। आप लोगों की जगह पे अगर मैं होती तो शायद मैं पीछे हट जाती, मेरे अंदर शायद इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं स्पीच कर सकूं। हमारे टीम मेंबर कितने ज्यादा हैं, उन्होंने किसी ने भी स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर आप 6 लोगों ने 5000 लोगों में, ठीक है, आके आप स्पीच किए, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो चीज है कि आप सामने ऑडियंस के बैठ के कुछ भी बोल सकते हो, और ऐसा इंसान जीता हुआ होता है, उसको किसी के प्राइज की जरूरत नहीं होती, किसी के अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी जात में एक विनर होता है, ठीक है। तो ये चीज पहले तो अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखने ही नहीं है कि हम लोग हार गए हैं या हम जीत गए हैं, कुछ भी नहीं, आप सब मेरी तरफ से जीते हुए, आप सब फर्स्ट आए हुए हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने टॉपिक ये हम लोगों ने डिसाइड किया, ठीक है, कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें ज़हनी तनाव बढ़ रहा है, ठीक है, वजह हमने क्या कहा कि मुकाबले का रुझान और नेगेटिविटी यानी मनफी सोच। अब ये सारा आप लोगों ने बोला, 1 बाय 1 सब ने अपना पॉइंट रखा, बहुत औसम, आला, आउट क्लास आप लोगों ने बोला, लेकिन अब यहाँ पे बात यहाँ पे आती है, मैं सबके स्पीच में ये सुनने की कोशिश कर रही थी कि कहीं पे जाके आप लोग बताओ कि कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कि हम इस चीज से निकल सकें, ठीक है, हम इस चीज से हम निकल सकें। अगर मैं बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ स्टूडेंट काउंसलर, अगर मैं आपको ये चीज बताती हूँ, या बीइंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं, सबसे पहली चीज है पेरेंट्स की काउंसलिंग, ठीक है। एक बच्चा सबसे पहले किसके हाथ में आता है? माँ बाप के। माँ बाप की सोच बच्चे के अंदर डेवलप होती है, जो वो सोच रहे होते हैं, जो उनकी जहनियत होती है, जो उनका नजरिया होता है, ठीक है, वही बच्चे का नजरिया बन रहा होता है। अगर वो पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी पॉजिटिव ही हर चीज को लेगा। तो पहले हम सबको पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए। अब वो क्या है, आप अपने इलाके में अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, एजुकेशनल काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, आप अपनी जात में अगर कुछ कोशिश करना चाहते हो इस नेगेटिविटी को, इस बीमारी को अपने मुल्क से निकालने के लिए, अपने नौजवानों को इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए, तो आप लोग वर्कशॉप करो, सेमिनार इकट्ठे करो, ठीक है, पेरेंट्स को बुलाओ, उनको गाइड करो कि अपने बच्चों को किस तरीके से आप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ सकते हो। मुकाबला होना बहुत जरूरी है। विदाउट मुकाबला कभी भी मजा नहीं आता किसी चीज का भी, लेकिन मुकाबला पॉजिटिव भी तो होता है, मुकाबला नेगेटिव तो नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ के आकर आप सबको बोल दिया कि आप सब विनर हो, ठीक है, मेरे ये वर्ड्स आई थिंक सो आप 6 के 6 लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहे, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम पेरेंट्स को कहेंगे कि आप अपने हर बच्चे को ये मत कहो कि तुम्हारी बहन जो है वो डॉक्टर बन गई है और तुम डॉक्टर नहीं बने हो, तुम ये हो तुम वो, नहीं, हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ उसकी जो एक अपनी सलाहियत है, अपनी जो एबिलिटीज है, उनको यूटिलाइज करवाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है वो इक्वली पैदा किया, ठीक है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी की सारी खूबियां पैदा की हैं जो कि सामने वाले इंसान के अंदर है। सिंपल सी चीज है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंसान के अंदर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारे अपने अंदर नहीं होता, ठीक है। अब पेरेंट्स खुद डॉक्टर नहीं बन गए तो उन्होंने अपने बेटे को इंपोज करना शुरू कर दिया कि आपने डॉक्टर बनना है, नहीं, आप अपने बच्चे को देखो तो सही, उसको ऑब्जर्व तो करो, उसको सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन तो सिखाओ, उसके अंदर में भी डॉक्टर से ज्यादा कोई बड़ी एबिलिटी हो जिसको आपकी मेहनत से, आपकी एप्रिसिएशन से, आपकी अच्छे वर्ड से आप उसको एक बहुत बड़ी जगह पे खड़ा कर सकते हो। डॉक्टर क्या चीज है, ठीक है। तो ये है कि अपने पेरेंट्स, हमारे जो माशरा है उसको चेंज करने की जरूरत है और वो पेरेंट्स के जरिए हो सकता है। सेकंड चीज, हम तालीमी निजाम की बात करते हैं, ठीक है, तालीमी निजाम को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि तालीमी निजाम में क्या होता है कि कंपटीशन होता है, लेकिन इतने नेगेटिव रिमार्क्स के साथ कंपटीशन को एंड किया जाता है कि जो फर्स्ट प्राइज ले चुका है वो तो चलो हो गया, उसकी खुशी के इंतहा नहीं है, सेकंड वाले की भी, थर्ड वाले की, बाकी क्या बच्चों ने मेहनत नहीं की? क्या बाकी बच्चों की कोई मेहनत नहीं थी? ये बहुत गलत बात है, ठीक है। थोड़ा निजाम, तालीमी निजाम को, थोड़ा निसाब को, थोड़ा मार्क्स के क्राइटेरिया को, थोड़ा इनकी मेंटालिटी को चेंज करने की जरूरत है।
اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کاؤنسلنگ کریں نوجوانوں کی. اگر ہمارے پیرنٹس نہیں بدل رہے, اگر تعلیم کا نظام نہیں بدل رہا, ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو تو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا نا. نوجوانوں کو اپنے دماغ کو جگہ پہ رکھنا پڑے گا, اپنے آپ کو خود منوانا پڑے گا اپنی فیلڈ میں. یہ نہیں کہ اگر میں سائیکالوجسٹ ہوں تو میری بہن جو ہے وہ کوئی اور بن رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیچر ہے, تو میں اس کو کہوں کہ تم کیا چیز ہو. نہیں, میری بہن کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا آتا ہو, اس کو اپنے پروفیشن کے بارے میں بولنا آتا ہو, اس کو اپنے پروفیشن کو آن کرنا آتا ہو. تو ہم نوجوانوں کو بھی تھوڑا اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ, انشاءاللہ ہم آگے بھی بہت کچھ کرتے رہیں گے اس چیز کے بارے میں. باقی تھینک یو سو مچ سوات میم, آپ آئیں, مجھے بہت اچھا لگا, ٹھیک ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ یہاں پہ آئی, آپ نے ہمیں شرف بخشا. اور ایک بہت آنر کی بات ہے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے لیے, میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, کہ آپ یہاں پہ آئیں, اپنی اتنی مصروفیات سے ٹائم نکالا آپ نے. اس کے بعد سر حسن گیلانی, تھینک یو سو مچ, آپ آئے, بہت آنر کی بات ہے میرے لیے, آپ نے ٹائم نکالا. اور سر حیدر, تھینک یو سو مچ, آپ سے تو مطلب ہماری آرگنائزیشن کی بات چیت چلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, آن اینڈ آف, بٹ تھینک یو سو مچ. ایک آنر کی بات ہے کہ آپ جیسے لیجنڈ اور آپ جیسے صحیح ایکسپیرینس لوگ اور اتنی پوزیٹیو وائبز آپ لوگوں سے آتی ہیں تینوں سے, ٹھیک ہے. اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے جج کیا اس چیز کو, اور آئی ایم 110% شیور کہ آپ نے جو بھی ججمنٹ دی ہے, جو مارکس دیے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہوں گے اور بالکل رائٹ وے میں دیے ہوں گے. کسی کے ساتھ کوئی بائسنس نہیں, آپ کسی کو نہیں جانتے تھے, اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو جج بنایا, کیونکہ آپ لوگ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے. اور پھر میں اگین بول رہی ہوں آپ سب کو, آپ 6 کے 6 جو ہو ونر ہو, آپ 6 کے 6 جیتے ہوئے ہو, آپ 6 کے 6 پراؤڈ ہو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے, آپ 6 کے 6 پراؤڈ ہو میرے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنے مائنڈ میں نہیں رکھنا کہ میم نے اس کو کیوں اناؤنس کر دیا, اس کو کیوں کر دیا, اس کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہم 6 کے 6 بچوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے, ٹھیک ہے. اور ہم نے اناؤنس صرف فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ اور تھرڈ کرنی ہوتی ہے, پرائز ہم فرسٹ پوزیشن کو دیں گے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ سے لے کے, ٹھیک ہے, 6 تک جتنی بھی وہ رینج میں آئیں گے, آپ سب کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے ود آنر, ٹھیک ہے. آپ کو پراپر پروٹوکول کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے, آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور آپ لوگوں نے اس انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو آنر بخشا اپنی آواز سے, اپنے کانٹینٹ سے, اپنی پوزیٹیوٹی سے. تھینک یو سو مچ آل. اور اب اگر میں پوزیشنز کی بات کرتی ہوں تو سب سے فرسٹ پوزیشن جن ہے, بتا دوں جلدی. اچھا جی, اوکے, حارث مغل, آپ فرسٹ پوزیشن پہ ہو. کانگریچولیشن بچے, ویری گڈ, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ. ایسے ہی رہنا ہے, یہاں پہ رکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. گروم کرتے رہنا ہے خود کو. ماشاءاللہ آپ کے اندر بہت ایبلٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ کی نالج میں وسعت پیدا کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے, آمین. سیکنڈ پوزیشن ہے یسرا مریم. سیکنڈ پوزیشن یسرا مریم آپ کی ہے. ماشاءاللہ بچے بہت اچھا بولا آپ نے, آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا, آپ کا ایک لہجہ بہت اچھا تھا. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کی نالج میں وسعت پیدا کرے, آمین. تھرڈ پوزیشن اسما پاکستان. اچھا جی, اسما پاکستان, کانگریچولیشن, ٹھیک ہے. آپ نے بھی بہت اچھا کیا, ٹھیک ہے. آپ کا کانٹینٹ اچھا تھا, آپ نے بہت اچھا بولا, اور جیسے کہ میم صباحت نے بولا, آپ کا وہ لہجہ بہت زبردست تھا, آپ کی آواز بہت زبردست تھی. کیپ اٹ اپ, یہیں پہ رکنا نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ تھینک یو سو مچ آل, ٹھیک ہے, جتنے بھی بچے پارٹیسپیٹ تھے, ٹھیک ہے, ان کو, ججز کو. اور تھینک یو سو مچ مدیحہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. جویریہ ضیاء, آپ کا بہت بہت شکریہ. آواش, عائشہ الطاف, اچھا جی, عائشہ صدیقہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اتنے اچھے سے آرگنائز کی سب کچھ. میں سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور دوسری بات میں ہمیشہ ہر چیز پہ میسج ضرور دیتی ہوں. تو ایز اے ڈیبیٹر, ایز اے سائیکالوجی اسٹوڈنٹ, میں آپ لوگوں کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں, کیونکہ منفی سوچ مقابلے کا اگر یہ عنوان تھا تو یہ بہت ہم نے دیکھ سوچ کے رکھا تھا, بہت زیادہ ڈسکشن کے بعد یہ مقابلے کا عنوان رکھا تھا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز میں آپ نے پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے, نیگیٹو چیز میں بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. ہر چیز کے پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں. اور آپ لوگوں کے لیے کچھ بچوں کے دل میں آ رہا ہوگا کہ میری فرسٹ پوزیشن نہیں آئی, سیکنڈ نہیں آئی, کیوں نہیں آئی. دیکھیں, اپنے آپ کو کم کرنا سمجھیں. آپ 5-6 ہزار لوگوں میں سے آئے ہیں. جو لوگ آپ کو کہیں گے آپ کی پوزیشن نہیں آئی, آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں, ہم تو اس قابل ہیں کہ ہم اس مقابلے میں شرکت ہم نے کی ہے. آپ لوگ اس قابل بھی نہیں تھے کہ آپ نے شرکت بھی نہیں کی, ٹھیک ہے.
اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے, نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ بہترین کرنا ہے اور بہتر طریقے سے آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہے. اب مقابلے کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں قومی ترانے کے ساتھ. خدا حافظ.